إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا۔ حضرات محترم، اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سے احکام اور مسائل کو بیان کیا ہے۔ گزشتہ آیات میں ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرمائی کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ بیٹا نہیں ہوتا۔ اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو جس شخص نے اسے متبنہ بنایا ہوا ہے وہ اس سے شادی کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک ایسے مسئلے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو زندگی میں بہت سے لوگوں کو پیش آ سکتا ہے یا آ رہا ہے۔ نکاح اور طلاق کے مسائل ہم دوسرے پارے میں پڑھ کے آئے ہیں سورۃ بقرہ کے اندر، اور انشاءاللہ سورۃ طلاق کے اندر بھی جا کے پڑھیں گے۔ ان میں طلاق کی ایک خاص پوزیشن ہے جس کا تذکرہ اس آیت میں کیا جا رہا ہے۔ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد رخصتی ہوتی ہے تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نکاح کر لیتا ہے، رخصتی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات تو رخصتی تک وقت معاملہ چلا جاتا ہے، اور بعض اوقات کوئی ایسے ناگوار حالات پیدا ہوتے ہیں کہ آپس میں کٹ آف ہو جاتا ہے۔ اگر ایک عورت اور ایک مرد کا نکاح ہو جائے، ان کی رخصتی ابھی نہیں ہوئی یا ہوئی ہے تو انہوں نے ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا، ایسی صورت میں طلاق کس طرح دی جائے گی اور اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیونکہ جو ہم پہلے مسائل پڑھ کے آئے ہیں اس میں اگر مرد اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ 3 قروء وہ انتظار کرے گی، اس کے بعد پھر دوسرے سے شادی کر سکتی ہے۔ تو یہاں کیفیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو مومنہ عورتوں سے، ثم طلقتموہن، پھر تم طلاق دے دو انہیں، من قبل ان تمسوہن، چھونے سے پہلے، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، پھر تمہارے اوپر کوئی عدت نہیں ہے جسے تم شمار کرو۔ اگر ایسی عورت کو جس کی رخصتی نہیں ہوئی، اگر اس کا خامد اسے طلاق دے دیتا ہے تو وہ دوسرے دن ہی وہ کسی اور سے شادی کر سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور دوسری بات اس آیت میں یہ محدثین، ائمہ مفسرین یہ بھی ایک مسئلہ نکالتے ہیں کہ بعض لوگ یاوہ گوئی کرتے ہوئے کہتے ہیں جس سے میرا نکاح ہوگا اسے میری طلاق۔ جب تک نکاح نہ ہو طلاق نہیں کسی کو دے سکتا۔ اگر کسی سے نکاح ہوگا تو طلاق ہوگی،
جاتی کسی عورت کو کون کہہ سکتا ہے کہ تمہیں طلاق ہے؟ اس کا تعلق کیا ہے اس سے؟ اسی طرح بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ جب ایک شخص کسی کو طلاق دے دیتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کی بیوی معطل ہے، نہ وہ اس کے نکاح میں ہے اور وہ عدت گزار رہی ہے، ایسی صورت میں دوسری مرتبہ طلاق کہنا یہ یاوہ گوئی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ طلاق دی جاتی ہے منکوحہ کو۔ تو بعض مفسرین اس طرف بھی گئے ہیں کہ مطلقہ کو طلاق نہیں دی جا سکتی، اور ہمارے ہاں سرکاری طور پہ جو قانون رائج ہے یہ بالکل اسلام کے مخالف ہے کہ اگر ایک مرد اور عورت آپس میں ان کی ناراضگی ہوتی ہے، طلاق ہوتی ہے، تو نام رکھا ہے مصالحتی عدالت کہ ان کی مصالحت کروائیں گے، ان کی صلح کروائیں گے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ ایک عورت کی طرف، ایک مرد کی طرف ایک آدمی اصلاح کی کوشش کرے، لیکن یہاں کیا ہوتا ہے؟ ایک مہینہ گزرنے کے بعد پھر دوسری طلاق لکھ دی جاتی ہے، دوسرا مہینہ گزرنے کے بعد تیسری طلاق لکھ دی جاتی ہے، جبکہ اصول یہ ہے کہ انہیں لکھنا یہ چاہیے تھا کہ اگر ایک دو خاندانوں کا کلیش ہوا ہے تو یہ ایک مہینہ کوشش کرتے ان کی صلح کی، مہینے کے بعد لکھتے کہ ہم نے کوشش کی ہے، ان کی صلح نہیں کروا سکے، پھر دوسرے مہینے کوشش کرتے کہ ہم ان کی کوشش کرتے ہیں صلح ہو جائے، اگر نہ ہوتی تو پھر لکھتے کہ ان کی ہم صلح نہیں کروا سکے، پھر تیسرے مہینے اسے مؤثر کر دیتے کہ اب یہ کہیں بھی شادی کر سکتی ہے۔ لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ نہ کسی کو طلاق دینے والے کو علم ہے کہ شریعت کی منشا کیا ہے، نہ طلاق لینے والے کو علم ہے، بس وہاں جا کے لکھ دیا جاتا ہے، ایک مہینہ گزرنے کے بعد جی دوسری طلاق دے دی، تیسری طلاق دے دی، اب مؤثر ہو گئی ہے۔ تو ہمارے بعض علماء ان طلاقوں کو جو رجوع کے بغیر دوسری اور تیسری دیتے ہیں انہیں تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہاں اللہ رب العزت ایسی عورت، پھر یہ بھی ہے کہ جو شخص طلاق دیتا ہے بیوی کو اسے حق مہر دینا لازم ہے، ایسی صورت میں جب کہ نکاح میں رخصتی نہیں ہوئی پھر کیفیت کیا ہوگی؟ تو اللہ کا حکم ہے کہ نصف حق مہر اسے دینا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے حکم جو ہے اس کی تعمیل ضروری ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ہم یہ بات کہتے ضرور ہیں کہ ہم قرآن کی مانتے ہیں، قرآن کتاب حق ہے، لیکن جب زندگی میں موقع آتا ہے نا کبھی قرآن کے حکم کی تعمیل کا، ہم میں سے اکثر لوگ بھاگ جاتے ہیں، وہ قرآن کی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہ بات ہمارے لیے بڑی اہم ہے کہ ہم قرآن کو اپنا امام تسلیم کریں، اسے اپنا رہنما مانیں۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے اسے نازل کیا تھا کہ ہم اس سے رہنمائی لیں۔ تو اس میں اس آیت کے اندر جو باتیں ہیں وہ ہم سب کو سمجھ لینی چاہیے، کیونکہ ہم بڑی جلدی منہ پھاڑ کے فتویٰ دے دیتے ہیں۔ بعض اوقات نکاح ہوا ہے، نہیں نباہ ہوا، یعنی آپس میں رخصتی بھی نہیں ہوئی، یا میاں بیوی کا تعلق قائم ہی نہیں ہوا تو طلاق ہو گئی، تو پھر اس نے اگر شادی کر لی، دیکھو جی عدت کے اندر شادی کر لی۔ ہر طلاق کی عدت نہیں ہے،
اس طلاق میں عدت ہے جس میں انسان ازدواجی تعلق قائم کر لیتا ہے، پھر طلاق دیتا ہے تو پھر عدت ہے۔ پھر وہ 3 مہینے سے پہلے شادی کرے گی تو وہ گناہ ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت ہمیں یہ بات بتلا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرتے ہو، ثم طلقتموہن، پھر انہیں طلاق دیتے ہو، من قبل ان تمسوہن، انہیں چھونے سے پہلے۔ اب یہاں پہ ہمیں بھی کچھ باتوں پہ غور کرنا چاہیے۔ بعض علماء بڑی ننگے طریقے سے بات کرتے ہیں۔ قرآن کا کتنا خوبصورت انداز ہے کہ قرآن نے بڑے ہی شریفانہ انداز میں بات کرتے ہوئے من قبل ان تمسوہن، اب اس سے مراد یہ نہیں کہ ایسے چھوا نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ازدواجی تعلق ہے، لیکن قرآن نے بڑے خوبصورت انداز میں من قبل ان تمسوہن، ان سے چھونے سے پہلے، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، ان پہ کوئی کسی قسم کی عدت نہیں ہے جسے وہ شمار کریں۔ فمتعوہن وسرہوہن سراحا جمیلا، انہیں کچھ فائدے کا سامان دو اور اچھے طریقے سے فارغ کر دو۔ جب انسان طلاق دیتا ہے عمومی طور پہ یہ لوگ کوشش کرتے ہیں جو کچھ دیا ہوا ہے وہ بھی چھین لے، جہیز کا جو ہے سامان بھی واپس نہ کرے، جو ملا ہوا ہے وہ بھی ہضم کر جائیں، جبکہ چاہیے جو اس کا ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے، اس کی داد رسی کے لیے، اس کے آنسو پونچھنے کے لیے اسے کچھ نہ کچھ دے دیں، کیونکہ مرد کو شاید اتنا فرق نہیں پڑتا، عورت پہ طلاق کا ایک داغ لگ جاتا ہے چاہے اس کی رخصتی نہ بھی ہوئی ہو۔ تو اللہ رب العزت نے انتہائی انصاف کی بات کرتے ہوئے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک خاتون کی ایسی شادی ہوئی، تو جب موقع آیا تو اس نے کچھ کراہت کا اظہار کیا، آپ نے فرمایا اسے یہ چیزیں دے کے فارغ کر دو۔ یہ جبر کا نام نہیں ہے کہ زبردستی کسی کے ساتھ شادی کی جائے، بلکہ یہ کمپرومائز کا نام ہے، اور کسی والد کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی مرضی کے خلاف زبردستی کسی کے نکاح میں دے دے۔ اسلام نے اجازت طلب کرنے کا حکم دیا ہے، اگر وہ کمواری ہے تو اس کی خاموشی اجازت ہے، اگر مطلقہ ہے یا بیوہ ہے تو وہ زبان سے اجازت دے تو اس کے والدین کو چاہیے کہ وہ اس کا نکاح کرے۔ یہ جو زبردستی باندھ دینا ہے، جبراً اپنی بیٹیوں کو کسی کے ساتھ باندھ دینا، یہ بالکل غلط ہے۔ جہاں اسلام اتنی حیا کرتا ہے بیٹیوں کی، تو بیٹیوں کو بھی چاہیے یہ اپنے ماں باپ کی حیا کریں۔ آج جو صورتحال بنی ہوئی ہے کہ بیٹیاں ساری زندگی ماں باپ کے احسانات کو فراموش کر کے بھاگ کے عدالتوں میں جا کے شادیاں کر لیتی ہیں، یہ بھی نکاح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نکاح میں اس کا ولی نہیں ہے، یعنی بیٹی کا والد ہے یا بھائی ہے، وہ نہیں ہے تو وہ نکاح نہیں ہے۔ یہ بدمعاشی کا ایک رستہ کھولا ہوا ہے ہمارے ملک کی قانون نے کہ وہ عدالتوں میں جا کے بیان دیتی ہیں اور انہیں الگ زندگی گزارنے کے لیے تحفظ فراہم کیا جاتا ہے، جبکہ اس میں 99% شادیاں نبھتی نہیں ہیں۔ جس کا آغاز ہی غلط طریقے سے کیا جائے اس کا انجام کس طرح اچھا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے اور اپنے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر